اللہ والوں، آج یا اللہ یا محمد پڑھنے والے پر اللہ پاک کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت ہوتی ہے، کیونکہ آج ربیع الاول کی 3 تاریخ ہے اور پہلی نوچندی جمعرات کا دن ہے۔ اللہ والوں، آج آپ نے رب کے پیارے محبوب اور رب کے نام کو ملا کر پڑھنا ہے، یعنی یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے ہی کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان 2 ہستیوں کو یعنی یا اللہ یا محمد کو، ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے اور ربیع الاول کی 3 تاریخ کو پڑھا جاتا ہے، نوچندی جمعرات کو پڑھا جاتا ہے، تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ لوگ پورے سال کے رزق اور مال و دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو پھر آج یا اللہ یا محمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں، کیونکہ یہ مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ خاص مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ہمارے آقا دو عالم، ہمارے سرور کائنات اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، جو کہ امام الانبیاء ہیں، تاجدار ختم نبوت ہیں۔ اللہ والوں، اتنا پیاری ہستی، اتنی بڑی ہستی اور حبیب خدا رب العالمین کے پیارے حبیب اس مہینے میں تشریف لائے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ مہینہ کتنا زیادہ شان والا، کتنا زیادہ برکت والا ہے۔ تو پھر آج ربیع الاول کی آپ نے 3 تاریخ اور پہلی نوچندی جمعرات کے دن نبی پاک کے وسیلے سے آپ نے اللہ پاک سے یا اللہ یا محمد پڑھ کے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت عطا کرے گا۔ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا کرے گا، آپ کو ساری زندگی کسی سے مانگنا ہی نہیں پڑے گا، کیونکہ رب جب دینے پر آتا ہے کریم، جب نوازنے پر آتا ہے وہ کرم ہی کرتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج رب ذوالجلال کی کرم والی صفت کو یعنی یا اللہ یا محمد کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا، رزق تو ملے گا ہی، دولت تو ملے گی ہی، عزت تو ملے گی ہی، اللہ پاک شہرت سے بھی نوازے گا۔ اور اللہ والوں، یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، اور اگر آج ربیع الاول کی 3 تاریخ نوچندی جمعرات کو غفلت میں گزار دیا، پورے سال کا پچھتاوا آپ کے مقدر بن جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکل کر آج ربیع الاول کی 3 تاریخ پہلی نوچندی جمعرات کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیا، تو اللہ پاک پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے آپ کو نواز دے گا، پورے سال کے رزق سے آپ کو نواز دے گا، پورے سال کی آسانیاں آپ کی قسمت میں آ جائیں گی۔ آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن مانگنے کا دن ہے۔ آج مانگ لو اللہ پاک سے کیا مانگنا چاہتے ہو۔ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے، آج اگر اربوں کا بھی سوال کرو گے، تو میرا اللہ پاک وہ بھی عطا کر دے گا۔ اللہ والوں، یہ دن کوئی معمولی دن نہیں، یہ بڑا شان والا اور بڑا محبت والا، بڑا رزق حاصل کرنے والا دن ہے۔ تو آج ہی ربیع الاول کی آپ نے 3 تاریخ اور پہلی نوچندی جمعرات کے دن یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور آج ہی پڑھنا ہے، لیکن اس کا فائدہ آپ کو پورا سال ہوگا۔ آج جو شخص کہتا ہے کہ وظائفوں کا مجھے فائدہ نہیں ہوتا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان سے میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا، خدارا اس موقع کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزاریے گا، کیونکہ پھر یہ موقع سال بعد ملتا ہے۔ اگر آپ ربیع الاول کے اس بابرکت اور نور والے مہینے میں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنی من پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، من پسند کی نوکری یا پھر شادی کروانا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے کسی صورت اس عمل کو نہیں چھوڑنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، یہ کوئی عام مہینہ نہیں، یہ وہ مہینہ ہے جسے قبولیت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ جسے اللہ سے مانگنے کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ آج جو بندہ ربیع الاول کی 3 تاریخ اور پہلی نوچندی جمعرات کے دن اس وظیفے کو پڑھ لے گا، وہ اللہ کے حکم سے لاکھوں نہیں کروڑوں کا مالک بن جائے گا۔ آج جو شخص اس وظیفے کو پڑھے گا، اس خاص وظیفے کو پڑھ لے گا، یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو رب اس کو 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔
آج ربیع الاول کی 3 تاریخ اور پہلی 9 چندی جمعرات کے دن میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا، کیونکہ ربیع الاول کی 3 تاریخ اور پہلی 9 چندی جمعرات کا دن جس شخص نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا، اللہ نے ہر حاجت کو پورا فرمایا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس عمل کو 3 تاریخ کو پڑھتا ہے اور 9 چندی جمعرات کے دن کو پڑھتا ہے، اس کی تمام حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں مقروض ہوں، قرض سے مکمل خلاصی کے لیے پڑھ لے۔ جو شخص کہتا ہے کہ ہمارے گھر سے غربت تنگ دستی کئی سالوں سے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، جعلی پیروں فقیروں سے دم کرا لیے، تعویذات لکھوا لی، بے شمار توڑ اور ٹوٹکے کروا لیے، دن رات محنت کر لی، لیکن غربت نہیں جاری، غربت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، تو آج ماہ ربیع الاول کی 3 تاریخ اور پہلی 9 چندی جمعرات کے دن کا یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے، ایسا طاقتور عمل ہے، جسے پڑھنے کے بعد آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، اور جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے فرشتے اس کو رزق دے جاتے ہیں۔ فرشتے زمین پر آتے ہی آپ کی حاجت کو پورا کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا، جب بندہ آذان سن کر مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے تیرے ہر قدم پر 10 نیکیاں اور 10 درجات کو بلند کر دوں گا اور 10 گناہ معاف بھی کروں گا۔ تمام رکاوٹیں، بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی تقدیر بدل جاتی ہے، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، آپ کا بند کاروبار چل پڑے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ میرا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، دکان پر گاہک تک نہیں آتے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ ماہ ربیع الاول کی 3 تاریخ اور پہلی 9 چندی جمعرات کے دن آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ کی تمام تقدیر کے بند تالے کھول کے رکھ دے گا، آپ کے گھر کے حالات کو بدل کر رکھ دے گا، ایسے اسباب سے دولت آئے گی، آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، جب بھی آپ کے ملک میں ربیع الاول کی 3 تاریخ آ جائے یا پھر پہلی 9 چندی جمعرات کا دن آ جائے، آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ نے اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، جو اللہ والوں کا بتایا ہوا بڑا ہی مجرب اور دولت کو کھینچ کر لانے والا وظیفہ ہے۔ آپ نے اس عمل کو ایک بار میرے کہنے پر ضرور پڑھنا ہے۔ اگر آپ آج کے دن بے شمار وظائف پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن آج آپ نے یہ وظیفہ میرے کہنے پر صرف اور صرف ایک بار لازمی پڑھنا ہے۔ جو شخص اپنے تمام مسائل سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، اور نہ ہی در بدر کی ٹھوکری کھانے پڑے، تو آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ اگر آپ نے موقع کو ضائع کر دیا، اس موقع کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا اور مایوسی یقین کریں آپ کا مقدر بن جائے گی۔ یہ موقع ایک بار مل رہا ہے، آج اس وظیفے کو پڑھ لو، اور اللہ والوں، اس عمل کو آپ نے ربیع الاول کی 3 تاریخ اور 9 چندی جمعرات کو پڑھنا ہے۔ تو اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے، ذرا دھیان سے سماعت کیجئے گا، کیونکہ آج ماہ ربیع الاول کی 3 تاریخ ہے اور 9 چندی جمعرات کا دن ہے۔ پہلے آئے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے ربیع الاول کے مبارک اور نور والے مہینے کا واسطہ، نبی پاک کی ذات پاک کا واسطہ، ربیع الاول کی 3 تاریخ اور پہلی 9 چندی جمعرات کا واسطہ، آج ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کے رزق میں بے پناہ کی برکت وسعت پیدا فرما یا رب ذوالجلال، ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ جو میرے بہن بھائی اس ویڈیو میں جہاں سے بھی جڑے ہوئے ہیں، ان کی تمام حاجات، ان کی تمام پریشانیاں، تمام معاملات میں آسانیاں فرما دے یا رب کائنات۔ تو بہتر جاننے والا ہے، تو وہ ذات ہے جو پالنے والی ذات ہے،
تو وہ رب ہے جو ان اللہ علی کلی شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے۔ میرے مولا ہم سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ میرے مولا ہماری بے بسی کو دور کر دے، ہمارے رزق میں بے شمار کی برکتیں وسعتیں پیدا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، ان کے رشتوں کے مسائل ہیں، ان سب کو دور کر دے، ان سب کی نظر بد کو کاٹ دے، ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ان کی تمام جائز اور نیک حاجات کو پورا فرما دے، ان کے دل کو سکون عطا فرما دے، بہترین رشتے عطا فرما دے، ان کے نصیب میں بہتریاں عطا فرما دے۔ میری وہ بہنیں جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے یا رب ذوالجلال۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے پالنے والی ذات، اے میرے رب، تو بے پناہ کا نوازنے والا ہے، تو ہم تمام مسلمانوں سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تو ہمیں اپنی شان کے صدقے، ہمیں اپنے فضل کے صدقے ہماری تمام جائز حاجات کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ مرتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا لازمی کومنٹ سیکشن میں آمین بھی لکھیے گا، اور اپنی جو مسئلے مسائل ہوں، جو معاملات ہوں، ان کے لیے آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو کہ جلد از جلد رپلائی دے دوں۔ اب اللہ والوں چلتے ہیں اپنے خاص عمل اور خاص وظیفے کی طرف کہ وظیفے کی ترتیب کیا ہے اور طریقہ کار کیا ہے۔ اللہ والوں سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ باوضو ہو، کوشش کریں کہ صاف ستھرے کپڑے پہنیں، ہلکی پھلکی خوشبو اگر آپ کے پاس میسر ہے تو آپ لوگ اس کو لگا لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھنا ہے، اور آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ لوگ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے معاملات کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں کوئی حرج نہیں، رب سے جو مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ یہ عمل بہت ہی خاص ہے، اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی اس عمل کو پڑھیں گے، جس حاجت کے لیے پڑھیں گے، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، اللہ پاک آپ کے تمام مقصدوں میں آپ کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے گا۔ یہ یقین کریں بہت ہی خاص وظیفہ ہے، کروڑوں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ تو اللہ والوں اس وظیفے کو آپ نے بس پڑھنا طریقہ کار کے ساتھ ہے، صحیح ترتیب کے ساتھ ہے۔ اپنی منمانی نہیں کیجئے گا، جو ترتیب بتائی جائے، جو طریقہ کار بتائے اس کو ہی فالو کریے گا۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کو ذرا سماعت کر لیں، پہلے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہی ہوتا ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہوتا ہے، کوئی اپنی بہن کے رشتوں کے لیے پریشان ہوتا ہے، کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے کہ اولاد بگڑ گئی ہے، بات نہیں سنتی، کوئی اس لیے پریشان ہوتا ہے کہ شوہر توجہ نہیں دے رہا، یا پھر بیوی کی رغبت کم ہو رہی ہے۔ اللہ والوں کوئی بھی مقصد ہے، میں کہتا ہوں کوئی بھی حاجت ہے، بس جائز حاجت ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کی نیت کا خالص ہونا اور آپ کی جائز حاجت کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی عمل کریں اگر جائز حاجت کے لیے کیا جائے گا تو اللہ پاک کی رضا اس کے اندر ضرور آئے گی۔ آپ خود تصور کریں، آپ لوگ اللہ پاک سے کوئی ناجائز چیز مانگ رہے ہیں، حالانکہ رب نے خود اس پہ پابندی لگائی ہے، رب نے خود منع کرا ہے، اور ہم لوگ ناجائز چیز مانگے تو وہ کیسے قبول ہوگی؟ یہ اور وظیفے کے دوران اگر آپ لوگ کوئی ناجائز چیز مانگے رب سے تو یقین کریں علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ دار اسلام سے باہر ہو جائیں گے، کلمہ پڑھ کے پھر داخل ہونا پڑے گا۔ تو لہٰذا احتیاط کیجئے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب پہ اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔
اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے، اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا، راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔
یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے رسول نے اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان جب لگے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے، یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے۔ یہ نام بہت خاص ہیں، جو بندہ بھی ان ناموں کو پڑھتا ہے اور جو بندہ بھی ان ناموں کی فضیلت کو جانتا ہے وہ اللہ پاک کی معرفت کو پا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو، اللہ رب العزت کے نام یا خالقو، یعنی یا خالقو اے میرے خالق، اے مجھے پیدا کرنے والے، یا خالقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا خالقو یا مالکو، ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا۔ یا خالقو یا مالکو، ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہو گیا۔ یا خالقو یا مالکو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا خالقو یا مالکو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اپنے اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں۔
آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، اور آج آپ نے اللہ پاک سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ لوگ سیراب ہو جائیں گے، آپ لوگ اتنا سیر ہو جائیں گے کہ آپ کو پھر دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے رحم و کرم کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔